افغانستان سے تعلق رکھنے والے محمد تمیم کا پشاور میں کابلی پلاؤ کا ریسٹورنٹ ہے۔ افغان صوفی بزرگ بابا ولی کے نام سے مشہور اس ریسٹورنٹ کی تلاش میں نکلنے والے اکثر کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ شہر میں کابلی پلاؤ کی اسی نام کی کئی دوسری دکانیں کھل چکی ہیں۔ تقریباً 2002 میں ہم نے ریسٹورنٹ کو رجسٹر کیا تھا، تقریباً 18 سال ہوا ہے۔ تو یہ سب جو ہے سب ہمارا نام یوز کرتا ہے، ہم افغان سٹیزن کچھ نہیں کرتے ہمارا۔ محمد تمیم اکیلے نہیں جو نکالوں سے پریشان ہے۔ پشاوری چپل کے لیے مشہور جہانگیر صافی نے حال ہی میں اپنے مقابلے میں موجود دکانوں کے خلاف قانونی جنگ جیتی ہے۔ اب یہاں ان کے نام سے چلنے والی دوسری دکانیں ختم ہو چکی ہیں، مگر جہانگیر کہتے ہیں کہ 20 سالہ طویل اس لڑائی میں انہیں بھاری مالی نقصان ہوا۔ جس نے ہم کو دیکھے اور دکان پر آئے وہ تو ڈائریکٹ آتے تھے، اور اگر نام پر آتے تو ادھر آ کر کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ دکان ہے، یہ کس کے پاس جائے، 1 نمبر کون سا ہے اور 2 نمبر کون سا ہے۔ جہانگیر صافی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دکان کا نام رجسٹر کروایا تھا، مگر مقابلے میں نیو جہانگیر کے نام سے کاروبار شروع ہو گیا۔ تاہم کاپی رائٹ کے قانون اور FIA کی مدد سے وہ دوسری دکانیں بند کرا پائے۔ اور جو کاپی رائٹ آئے تو پھر ہم FIA کے پاس گئے اور انہوں نے وہ کاپی رائٹ لے کر اور دوبارہ کمپلینٹ انہوں نے لکھا دی، اور پھر وہ آئے اور ان کو دکان کو سیل بھی کر دیا ہے اور ان کو بھی لے گئے۔ پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ایکٹ 2012 لاگو ہے، جس کی روح سے ہر صوبائی دارالحکومت میں ایک دفتر موجود ہے جہاں درخواست گزار اپنے کاروبار کے نام کے حقوق رجسٹر کروا سکتا ہے۔ یہ قانون ایک ہی نام پر مختلف لوگوں کو کاروبار کرنے سے روکتا بھی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی مقرر کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے وکیل ریاض احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹریڈ مارک کے قانون پر عمل درآمد کے لیے اسے آسان بنانا اور اس کے متعلقہ دفاتر کو ہر ضلع میں فعال کرنا ضروری ہے۔ آپ اس کے پروسیسز کو سمپلیفائی کریں۔ ایک ٹریڈ مارک رجسٹریشن پہ آپ کے 1 سے 1.5 سال لگ جاتے ہیں۔ سو آپ خود سوچیں لوگ کتنے کنوینئنٹ ہوں گے، کتنے چانسز ہوں گے لوگ فائل کریں گے اپلیکیشنز۔ سو پروسیس سمپلیفائی کریں اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس کریں، اور وہ تبھی پاسبل ہے جب یہ آرگنائزیشن اپنے پاؤں پہ خود مختار سروائیو کرے گی۔ پاکستان میں قانون ہر کاپی رائٹ رجسٹرڈ شدہ کاروبار اور تخلیق کو تحفظ مہیا کرتا ہے، لیکن آگاہی کی کمی اور رجسٹریشن کے پیچیدہ نظام کے سبب ہر سال بہت سے کاروبار بھاری نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ گاہک ان کے نام کی شہرت کے پیچھے تو آتے ہیں مگر پیسہ کسی اور کے پاس خرچ کر جاتے ہیں۔ پر جب معیار سے کم تر چیز ملتی ہے تو ساکھ اصلی اور نامور برانڈ کی ہی متاثر ہوتی ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ آپ نے دیکھا ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ سے متعلق مسائل کتنے سنگین ہیں۔ کاروباری افراد اور عوام میں اس بارے میں آگاہی پیدا کرنا کیا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون کے ذریعے پشاور سے ہائی کورٹ کے وکیل سیف اللہ کاکا خیل۔ ویلکم ٹو دی شو سیف اللہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ان رائٹس کو نظر انداز کرنے سے پاکستان جیسے ملکوں کو سفارتی، معاشی اور اقتصادی سطح پر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ یہ بہت اچھا ٹاپک جو ہے آپ نے اٹھایا ہے۔ میں تو اس ٹاپک پہ کافی عرصے سے جو ہے کام کر رہا ہوں اور کافی اویئرنیس جو ہے پھیلانے کی ہم نے کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنے جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو اویئر کرے گا۔ اب یہاں پر یہ بابا جو پیش ہوئے انہوں نے جو ہے باقاعدہ کہا کہ میری جو یہاں پر بریانی کی شاپ ہے ہر کسی نے بنائی ہوئی ہے، تو دیکھیں اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس کی نان رجسٹریشن کی وجہ سے مطلب کتنا نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو بھی۔ دیکھیں اب اگر انکم جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے ایک انڈیویجول کو یا ایک کمپنی کو یا جو ہے ایک فرم کو، تو وہ ظاہری بات ہے اس پہ جو ہے انکم ٹیکس جو ہے وہ جاتا ہے حکومت کو، اور سیلز ٹیکس بھی اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ جا رہا ہوتا ہے۔ حکومت بہت زیادہ فیس کرتی ہے وہ اکنامکلی۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر پشاور میں چرسی تکہ جو ہے وہ چرسی تکہ کے نام پہ کتنی زیادہ شاپس جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پر ایون شنواری جو ہے وہ شنواری ایک
شنواری، دوسرا شنواری، تیسرا شنواری، تو شنواری بریانی والی بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے بھی مجھ سے کنسلٹ کیا کہ کیا کریں ہم. تو وہ میں نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھیں آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں، آپ ایف آئی اے سے اپروچ کر سکتے ہیں. ایف آئی اے جو ہے آپ کو جو پراپر ایک ان کا جو ہے ایف آئی آر لانچ کر لے گی اور ان کو جو ہے وہ پکڑ لے گی. اور یا جو ہے یہ بتائیے گا سیف اللہ کہ آپ نے بات کیا کہ آپ ایف آئی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو کیا حکومت کے اپنے اداروں کے اندر اتنی آگاہی ہے کہ کس طرح سے، جیسے کہ ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا، سمپلیفائی کیا جائے نظام کو تاکہ لوگ اپروچ کر سکیں؟ دیکھیں یہاں پر تو بالکل انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ کام ہی نہیں ہو رہا. ایون انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ اور آئی ٹی سیکٹر پہ بالکل کام نہیں ہو رہا. انٹلیکچوئل پراپرٹی کا آپ اگر کسی کو بتائیں کہ یہ کاپی رائٹ رجسٹریشن ہے، تو کاپی رائٹ رجسٹریشن کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ آیا یہ رجسٹریشن کی مسٹ ہے یا نہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس طرح یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں کافی چیزیں لوگ جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں، مشین ایجاد کرتے ہیں کافی چیزیں، تو وہ اس میں جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے ان کی مسٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ رجسٹریشن نہیں کرتے، کل کو جو ہے دوسرا وہ کلیمنٹ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری ایجاد ہے. سیف اللہ کاکا خیل، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا.